بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جنہیں ہماری ملاقات کی توقع نہیں، انہوں نے کہا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے یا ہم اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ لیتے۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو بھی بڑا سمجھ رکھا ہے اور سخت سرکشی کر لی ہے۔ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے اس دن ان گناہ گاروں کو کوئی خوشی نہ ہوگی اور کہیں گے کہ یہ محروم ہی محروم کیے گئے، اور انہوں نے جو اعمال کیے تھے ہم نے ان کی طرف بڑھ کر انہیں پراگندہ ذروں کی طرح کر دیا۔ البتہ اس دن جنتیوں کا ٹھکانہ بہتر ہوگا اور خوابگاہ بھی عمدہ ہوگی۔ اور جس دن آسمان بادل سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے، اس دن صحیح طور پر ملک صرف رحمان کا ہی ہوگا۔ ملک سے مراد حکومت۔ اور یہ دن کافروں پر بڑا بھاری ہوگا، اور اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا کہ ہائے کاش کہ میں نے رسول کی راہ اختیار کی ہوتی، ہائے افسوس میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو مجھے اس کے بعد گمراہ کر دیا کہ نصیحت میرے پاس آ پہنچی تھی۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہدایت آ گئی تھی، لیکن جو کافر تھے وہ دوستیوں کے چکر میں، اگر ایک دوست نے دوسرے دوست کو برگلا دیا تو دوسرا دوست اسی پہ چل پڑا اور ہٹ درمی اور ضد میں ایمان نہیں رہا۔ اور شیطان تو انسان کو اس وقت پر دغا دینے والا ہے۔ سورہ فرقان 25-21 تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور اب تک بھی بہت سارے لوگ اسی چکر میں کہ ہمیں یہ کیوں نہیں نظر آتا، ہمیں ایسے کیوں نہیں نظر آتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ اعتراض کہ اچھا فرشتے ہیں تو فرشتے آ جائیں ہمارے سامنے، ہم مان لیں گے، دیکھ لیں گے۔ تو دیکھیں، ماننا ہم نے بن دیکھے، دیکھ کے ماننے کے بعد پھر وہ ایمان نہیں ہوگا، بغیر دیکھے ماننا ہے۔ تو جس دن فرشتے نظر آئیں گے وہ قیامت کا ہی دن ہوگا۔ قیامت کے دن فرشتے ہیں، وہ دن گناہ گاروں کے لیے بڑا سخت ہو، اور ایسا ہوگا کہ وہ اپنے ساتھ لے کر کچھ نہیں گئے، ہمارے جو عمل ہیں ان سے ہی ہماری اگلی زندگی بننی ہے۔ اس دن پھر پچھتاوا ہی پچھتاوا ہے۔ جو نیک عمل کیے ہوں گے ان کی تو مقام جنت ہے، جنت کے بھی درجے ہوں گے، جتنے اعلیٰ اعمال ہوں گے اتنا ہی اعلیٰ درجہ ہوگا، اور اسی طرح دوزخ کے بھی درجے ہوں گے۔ اب یہاں بیچ میں قیامت کا بھی منظر بتایا ہے۔ قیامت کے نزدیک آسمان بادل سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے۔ آسمان پھٹنے سے مراد ہمیں جو سورج کی وجہ سے آسمان نیلا نظر آ رہا ہے، یہ سورج کی بالائے بنفشی شعاؤں کی وجہ سے، الٹرا وائلٹ ریز کی وجہ سے۔ اگر سورج بجھ جائے اور یہ روشنی ختم ہو جائے اور ستارے نزدیک آ جائیں تو آسمان وہی کٹا پٹا نظر آئے گا۔ اس دن کوئی کسی کا دوست نہیں ہوگا، اور لوگ افسوس کریں گے کہ فلاں کو دوست نہ بنایا، اس نے مجھے بھٹکا دیا۔ تو دیکھیں، اسی لیے کہتے ہیں نا، اچھا دوست وہ جو آپ کو برائی اور بدی سے روکے۔ اب یہ اگلی آیتیں ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے لوٹا دے۔ یعنی کہ انسان ساری عمر اپنے ضمیر کو دبا کر اپنی من چاہی زندگی گزارتا ہے، لیکن جب موت آنے لگتی ہے اسے خیال تو آ جاتا ہے، سمجھ آ جاتی ہے، نظر آ جاتا ہے۔ وہ وقت جب واپسی کا نہیں ہے تو وہاں اعمال بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ جب اس وقت انسان کے دل یا ذہن میں یہ بات جو چلتی ہے نا کہ یا اللہ مجھے لوٹا دے، تو پھر واپسی نہیں ہے کہ اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک اعمال کر لوں، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ یہ تو صرف ایک قول ہے جس کا یہ قائل ہے، ان کی پس پشت تو ایک حجاب ہے ان کے دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک۔
اس زندگی اور اگلی زندگی میں ایک پردہ ہے. یہی ڈاؤٹ انسان کو الجھائے رکھتا ہے. اگر ڈاؤٹ نہ ہو تو ہر بندہ ہے یقین والا ہو جائے. اچھا، جو لوگ مر چکے ہیں یہ سنا ہے، حدیث میں ہے، علماء کرام بتاتے ہیں کہ وہ جو لوگ عالم برزخ میں ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ان کے ذہن میں ان کے جو چل رہا ہے کہ کاش ہمیں دوبارہ زندگی مل جائے اور ہم اور اچھے عمل کرائیں، کیونکہ قیامت کا جو آخری دن ہے حساب اسی دن ہونا ہے. ویسے تو مرنے کے بعد روحوں کا اندازہ ہو جاتا ہے ان کے مقام سے، ان کی جگہ سے، کہ علیین اور سجین کے حساب سے، لیکن مرنے کے بعد یہی کہ کاش میں تھوڑی سی نیکیاں اور کر لوں اور اچھے عمل کر لوں. بس جب کہ سور پھونک دیا جائے گا اس دن نہ تو آپس کے رشتے ہی رہیں گے نہ آپس کی پوچھ گچھ. جن کی ترازو کا پلہ بھاری ہو گیا وہ تو نجات والے ہو گئے، اور جن کے ترازو کا پلہ ہلکا ہوگا یہ ہیں وہ جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا، جو ہمیشہ کے لیے جہنم واصل ہوئے. ان کے چہروں کو آگ جھلساتی رہے گی اور وہ وہاں بد شکل بنے ہوئے ہوں گے. کیا میری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی تھیں؟ پھر بھی تم انہیں جھٹلاتے تھے. کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، واقعی ہم تھے ہی گمراہ. اے ہمارے پروردگار، ہمیں یہاں سے نجات دے. اگر اب بھی ہم ایسا ہی کریں تو بے شک ہم ظالم ہیں. کہ مرنے کے بعد دعائیں کریں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ پھٹکار ہوئے یہیں پڑے رہو اور مجھ سے کلام نہ کرو. میرے بندوں کی ایک جماعت تھی جو برابر یہی کہتی رہی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لا چکے ہیں تو ہمیں بخش اور ہم پر رحم فرما، تو سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے. لیکن تم انہیں مذاق میں ہی اڑاتے رہے، یہاں تک کہ اس مشغلے نے تم کو میری یاد بھی بھلا دی اور تم ان سے مذاق ہی کرتے رہے. جب کوئی دعوت دیتا ہے نا کہ نیکی کی طرف آؤ، نماز کی طرف پڑھو، لوگ اس کے حالات دیکھتے ہیں کہ حالات کیا ہیں اور مذاق ہی اڑاتے ہیں، بعض میں طنز کرتے ہیں. ہم نیکی کو اس طرح جج کرتے ہیں اس کے دنیاوی حالات پر. بڑے بڑے نیک لوگ گزرے، روکی سوکی کھا کر مر گئے، ہزاروں سال کے بعد بھی ان کے نام زندہ ہیں، ان کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں اور ان کے لیے تعریف، ان کی زندگی کے مختلف عملوں کی تعریف بیان کی جاتی ہے. جب ہم کسی کا ذکر نیکی سے کرتے ہیں تو وہ اس کی نیکی، جس کو ہم کہیں گے صدقہ جاریہ کی صورت میں جمع ہوتی رہتی ہے، اسے پہنچتی رہتی ہے. میں نے آج انہیں ان کے اس صبر کا بدلہ دے دیا ہے کہ وہ خاطر خواہ اپنی مراد کو پہنچ گئے. یہ نیک لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ دریافت فرمائے گا کہ تم زمین میں با اعتبار برسوں کی گنتی کے کس قدر ہے. وہ کہیں گے ایک دن یا ایک دن سے بھی کم. گنتی گننے والوں سے پوچھ لیجئے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا فی الواقع تم وہاں بہت ہی کم رہے. اے کاش تم اسے پہلے ہی جان لیتے. کیا تم یہ گمان کیے ہوئے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے ہی نہ جاؤ گے. یہ جو زندگی ہے کوئی بہت جی لے. ہماری تو ایوریج ایج ہے 45 سال، 42-43 سال. کہہ لیں کہ 60 سال جی لیا، 70 سال، 80 سال، یہ بونس. 100 سال تک تو بہت کم لوگ جاتے ہیں. تو یہ 100 سال کی زندگی ہمیں جب ہم گنتے ہیں تو بہت لمبی لگتی ہے، لیکن صرف ہم اس کائنات کی زندگی سے ہی کمپیئر کریں. کائنات کی زندگی، کائنات کی عمر جو سائنٹسٹ کہتے ہیں 20 بلین سال ہے. اب 20 بلین سال سے جب ہم کمپیئر کریں
100 ایئرس کو تو بہت معمولی زندگی ہے، اور یہ کائنات 20 بلین سال پہلے بنی ہے، اللہ کی ذات تو ہمیشہ سے تھی۔ تو وقت ایونٹس کی بات ہے نا، چلیں ایونٹ شروع ہوا جس وقت یہ کائنات بنی، کائنات اینڈ ہو جائے گی تو کیا وقت رک جائے گا؟ جو روحانی زندگی ہے، اگلی جو برزخ کی زندگی، پھر جنت کی زندگی، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، چلے گی۔ اگر اس سارے ٹائم کو لیں تو یہ 50 60 سال 100 سال کی زندگی معمولی سی زندگی ہے۔ اور یہی بات بتائیے کافروں کے لیے، یہ کہ وہ سمجھے کہ یہی سمجھتے تھے نا کہ ہم تو فضول ہی پیدا ہوئے، بس کھانا پینا اور مر جانا، اس کا کوئی مقصد نہیں زندگی کا۔ کیوں نہیں؟ اس زندگی کا مقصد ہے، اور سب سے بڑا مقصد ہے اللہ کی بندگی، اللہ کی پہچان۔ اور ہاں، جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی، اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا کہ الہی مجھے تو نے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔ جواب ملے گا اسی طرح ہونا چاہیے تھا، تو میری آئی ہوئی آیتوں کو بھول گیا، تو آج تو بھی بھلا دیا جاتا ہے۔ آیتوں کو بھول جانے سے مراد ہم ایمان کے لیے نا، ایمان کی جو ہے اس کو ہم کہیں گے ضمیر کی آنکھیں، اس سے ہم جنت دوزخ کو اور نیک اعمال کے سکون کو محسوس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو آنکھوں سے اندھا اٹھایا جائے گا وہ اس لیے کہ اس کا دماغ تو اندھا تھا، دنیا میں بھی اس کا ضمیر تو تھا ہی نہیں، اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ اس طرح کی